بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا حصہ اول۔ نبی آخر الزماں رحمت دو جہاں شفیع آسیاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ سلسلہ ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید نے فرزند رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسافرت کی حالت میں ان کے اہل اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ تاریخ اسلام میں یہ دوسری مظلومانہ شہادت تھی۔ اس سے قبل مسلمان کہلانے والوں نے ہی شہر رسول میں امیر المومنین خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 2 ماہ سے زائد عرصہ محصور رکھنے کے بعد شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین امام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرنے والا بھی مومن ہونے کا مدعی تھا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہو چکا تھا۔ ملوکیت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ سے ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر گئے۔ حجاز اور عراق کے مسلمان یزید کی امارت پر راضی نہیں تھے۔ ان کے نزدیک امارات کے منصب کے اہل فرزند رسول تھے کہ وہ تقوی طہارت، علم و فضل، لاق و سیرت اور اس کے علاوہ نسب و مرتبت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ فاجر یزید پلید نے جاؤ مال کے خمار میں اصول دین سے انحراف کیا، حکم اللہ کو معطل کیا اور اپنے منصب کے تحفظ کے لیے فرزند رسول کے قتل سے بھی باز نہ آیا۔ امام علی مقام سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے استقامت کا موقف اختیار کیا اور اپنے منصب و مرتبہ و مقام کے لحاظ سے اقدام کرتے ہوئے اسی کردار کا مظاہرہ کیا جو ان کے شایان تھا۔ مورخین نے امام پاک کی عظمت، مرتبت اور سیرت میں کوئی اختلاف نہیں کیا، البتہ بہت بعد کے چند تعصب خارجی مناسبی اہل قلم نے واقعہ کربلا کو اپنے طور پر مسخ کر کے پیش کرنے کی جسارت کی۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ امام پاک پر خلاف واقعہ باتوں کے بہتان لگانے اور ان کے بارے میں قابل مذمت انداز اختیار کیا، جس سے ان کا مقصد فساد برپا کرنا بھی تھا۔ ایسے لوگوں کی سرگوشی علم حق کا شیوا ہے۔ واقعہ کربلا حق و باطل کا معرکہ تھا۔ امام پاک نے دین اسلام کا تحفظ کیا۔ دین اپنی اصل میں موجود ہے۔ یہ ان کی بے مثال قربانی کا ثمر ہے۔ کیا ستم ہے جبکہ لفظ یزید داخل و شام ہو چکا۔ کچھ تیرہ بخت اپنی سیائیوں میں اضافہ کرنے میں مشغول ہیں اور یزید کو معاذ اللہ امیر المومنین، امام عادل اور خلیفہ راشد کے خطابات سے یاد کر کے خدا اور رسول کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔